ہم نے سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں اشفاق احمد، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک آپ بیتی ہے۔ تو ہم یہاں تک اپنے سبق کو پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر اشفاق احمد عدالت میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹیچر ہیں، یعنی کہ استاد ہیں، اور وہ روم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلیے آج ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ تو چلیں میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور ہم ساتھ ساتھ اس سبق کو سمجھیں گے بھی۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے اٹھ کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار، جتنے بھی تھے۔ اب دیکھیں یہاں یہ جتنے بھی نام آئے ہیں کون لوگ ہیں کہ جو عدالت میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تھانے دار آپ جانتے ہیں پولیس والے کو کہتے ہیں، عملدار کہتے ہیں زیادہ انتظام سنبھالنے والے کو، اور منشی حساب کتاب رکھنے والے کو۔ اور اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار دا ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ، یعنی کہ استاد کے لیے کرسی لائی جائے، ایک استاد عدالت میں آئے ہیں۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں۔ وہ کرسی لے آئے۔ حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جج نے کہا، اے معزز استاد، معزز یعنی عزت والے، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے یعنی کہ علم دینے والے استاد، اے محترم ترین انسان یعنی جس کا سب سے زیادہ جو ہے احترام کیا جائے، عزت دی جائے، آپ نے ہی ہم کو عدالت اور عدل یعنی کہ برابری کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت یعنی کی وجہ سے ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ اس لیے ہم آپ کے فرمان یعنی کہے ہوئے کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ یعنی کہ اصول طریقہ قائم کیا ہے، اس کے تحت آپ کو چیک کریں۔ باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ یعنی بہت زیادہ دکھی ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم یعنی احترام والا اور کوئی نہیں ہوتا، اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں۔ ٹرائل کرنا یعنی کہ سوال جواب کر رہے ہیں اس سے، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم، مکرم کا مطلب بھی محترم ہی ہوتا ہے یعنی احترام والا، اور اس کا ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ، گہرے الم یعنی بہت زیادہ دکھ اور تکلیف، آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ 1.5 روپیہ ہو گیا، یعنی ان کا اصل جرمانہ کیا تھا، 12 آنے، لیکن وہ اب ڈبل ہو گیا۔ اور کیوں ہوا، کیونکہ انہوں نے جمع کرانے میں دیر کی۔ جب میں کرسی سے اٹھ کے کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج، اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے ٹیچر ان دا کورٹ جا رہے تھے، یعنی یہ کہتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ یعنی بہت خوب عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے، موٹر تک یعنی گاڑی تک۔ جب تک میں وہاں سے اسٹارٹ نہیں ہو گیا یعنی وہاں سے چلا نہیں گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا، یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، یعنی بڑا عزت والا آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، اور میری جو لینڈ لیڈی تھی یعنی کہ مالک مکان، وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی۔ چوڑا ہو کے گھومنا یعنی بڑے نخرے سے، غرور سے، کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی یعنی اسے عزت دی گئی، تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیسی آدمی جو ہے، دیسی آدمی یعنی ملکی وطن کا، اور عموماً جو ہے پاکستان اور انڈیا کے ملک کے رہنے والے لوگوں کو دیسی آدمی کہا جاتا ہے نا؟ وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، گریڈ کا ضرور سوچے گا۔
کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی آپ احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں، 4 پیسے یعنی کہ کچھ پیسے بھی ملیں گے یا نہیں۔ اور گریڈ کا یعنی کہ ٹیچرز کا آپ کو پتہ ہے، اور سرکاری اداروں میں بہت سی ایسے جو ہے نوکریاں ہیں کہ جن میں گریڈ ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی ٹیچر یا کوئی بھی شخص جو سرکاری ادارے میں ہے وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا ایک خاص مدت اس کو گزر جاتی ہے تو اس کا گریڈ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا، ریکٹر کہتے ہیں یونیورسٹی میں بڑے انتظامات سنبھالنے والے کو، ایک عہدے کا ہی نام ہے سمجھیے۔ پوچھا تو اس نے کہا، نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے۔ وہ کوئی مالی طور پر یعنی پیسوں کے معاملے میں اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو، بیوروکریٹ کہتے ہیں جو سرکاری کسی بڑے عہدے پر ہو، یہاں کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو یعنی تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، فیوڈل لارڈ کہتے ہیں جاگیردار کو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اسی طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ روم کے دنوں میں یعنی کہ روم کے شروع کے دنوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ غلام جو ہوتے تھے وہ اپنے آقا کے پیچھے پیچھے ادب سے، احترام سے چلا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنے آقا کو عزت اور احترام دیا کرتے تھے۔ یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، جیسے سقراط۔ اب یہاں پہ یہ جو سقراط کا نام آیا ہے، یہ ایک بہت بڑے فلسفی کا نام ہے، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اس کا نام ہے، اور یہ بہت مشہور ہے۔ وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑا ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا۔ اب دیکھیں کھنڈروں میں یعنی کہ جب اسے فورم نہیں دیا گیا تھا، فورم کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں پر کوئی شخص کھڑا ہو کر بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص تقریر کر رہا ہو تو اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک خاص طریقے کی ہوتی ہے، تھوڑی اونچی سی ہوتی ہے، اور وہاں کھڑا ہو کر وہ بات کرتا ہے۔ تو جب وہ ایسے کھڑا ہو کر بات کرتا تھا، اور اس سے پہلے جب وہ کھنڈروں میں ویسے ہی، کھنڈر سے مراد اب آپ یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ وہ جگہ کہ جو ویسے تو ہم کھنڈر جانتے ہیں نا، ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ سی جگہ کو، تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے۔ ان دونوں جگہ پر جب وہ اس حالت میں کرتا تھا اور جب وہ اس حالت میں کرتا تھا، دونوں طرح میں، اور کیسے ہوتا تھا، ننگے پاؤں، یعنی اس کی کوئی کیسی حالت ہوتی تھی کہ وہ ننگے پاؤں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لیکن اس کا احترام تھا، لوگ پھر بھی اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، کس وجہ سے؟ اس کے علم کی وجہ سے، کہ وہ لوگوں کو سکھاتا تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا، "یو ہیو چینج یور پروفیشن فار ہینڈ فل سلور"۔ اب دیکھیں یہ انگریزی کی جو اقتباس ہے، اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے زیادہ پیسوں کے لیے اپنا پیشہ ہی بدل لیا ہے۔ ہینڈ فل سلور سے مراد یہاں پر ہے تھوڑے سے زیادہ پیسے ملنے کو۔ اور یہ بات اشفاق احمد کو کہی تھی قدرت اللہ شہاب نے، کہ جو ایک طرح سے ان کے یوں سمجھیے کہ استاد تھے، ایک غیر رسمی استاد، کیسے؟ یعنی کہ جو باقاعدہ طور پر ہمیں، ہمارے استاد تو نہ ہوں، ہمارے ٹیچر تو نہ ہوں، لیکن وہ ہمیں سکھائیں، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے ہم جو ہے سیکھیں، تو اسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں مینٹور بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات اشفاق احمد کو کہی تھی، اور کب کہی تھی؟ کہ جب اشفاق احمد جو ہے ٹیچر تھے، وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے، پڑھاتے تھے، لیکن انہیں بیوروکریسی میں یعنی سرکار کی طرف سے ایک اچھا عہدہ ملا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا ٹیچنگ کا شعبہ چھوڑ کر وہ ایک سی ایس پی آفیسر بن گئے، اور انہوں نے اپنا اصل شعبہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اصل پیشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو تب انہوں نے یہ بات ان کو کہی تھی کہ تم نے، کیونکہ بیوروکریسی میں یعنی سرکاری کوئی بھی عہدہ ہے، اور بیوروکریسی میں بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں تو اس میں پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی انہوں نے اسی وجہ سے کہی تھی کہ تم نے تھوڑے سے زیادہ پیسوں کے لیے کیا کیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ پیشہ ہی بدل لیا ہے۔ تو یہی بات جو ان کے مینٹور نے، قدرت اللہ شہاب نے انہیں کہی تھی، وہ انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے۔ اور یہ جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے زاویہ۔ یہ اشفاق احمد کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں اسی طرح کے مختصر مضامین ہیں، سبق آموز ہیں، اور زیادہ تر ان کی آپ بیتیاں ہیں۔
تو آج ہم نے سبق ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔